دنیا میں کچھ ایسے حیرت انگیز ایئرپورٹس موجود ہیں جو حقیقت سے زیادہ خواب لگتے ہیں۔ خطرناک لینڈنگ، پہاڑوں کے درمیان رن ویز اور سمندر کے بیچ بنے ہوائی اڈے۔ اب ویڈیو دیکھیں۔ اچھا، جب بھی ایئرپورٹ کا خیال آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی بھیڑ، لمبی لمبی لائنیں اور ایک جیسی بورنگ راہداریاں، ہے نا؟ لیکن سوچیں اگر کوئی ایئرپورٹ ایسا ہو جو خود ایک منزل بن جائے، بالکل مختلف اور ناقابل یقین۔ تو ایک طرف تو ہیں یہ عام تھکا دینے والے ایئرپورٹس، اور دوسری طرف ہیں کچھ ایسی جگہیں جو خود ایک منزل ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں ایئرپورٹ کے اندر ایک پورا جنگل ہو، ورلڈ کلاس آرٹ گیلریاں ہوں اور ایسے تعمیراتی عجوبے جو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ آج ہم انہی حیرت انگیز جگہوں کی بات کریں گے جو سفر کے معنی ہی بدل دیتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ایئرپورٹس کی جہاں فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر ہی سب کچھ ہے۔ مطلب یہ ایسی جگہ ہیں جہاں بلڈنگ خود ایک ایسا تجربہ بن جاتی ہے جس سے بھلانا مشکل ہو اور جو وہاں سے گزرنے والوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ تو ہماری پہلی منزل ہے اسپین، میڈرڈ کا باراہس ایئرپورٹ، خاص طور پر اس کا ٹرمینل 4۔ اسے دو بہت مشہور آرکیٹیکٹس رچرڈ راجرز اور اینٹونیو لامیلا نے ڈیزائن کیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ روشنی اور رنگوں کا ایک شاہکار ہے۔ اس ٹرمینل کی جو سب سے خاص چیز ہے نا، وہ ہے اس کی چھت۔ باندھ سے بنی ہوئی ہے اور پوری لہروں کی طرح ہے۔ یہ صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورا ماحول اتنا کھلا اور پرسکون لگتا ہے جو عام طور پہ ایئرپورٹس پر تو بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیزائن صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو رینبو کلرز کے ستون نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں لوگوں کو راستہ ڈھونڈنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر رنگ ایک الگ سیکشن کو ظاہر کرتا ہے، مطلب خوبصورتی بھی اور کام بھی۔ کیا زبردست امتزاج ہے۔ اچھا، میڈرڈ سے اب چلتے ہیں استنبول۔ استنبول ایئرپورٹ دنیا کے سب سے نئے اور بڑے ہبز میں سے ایک ہے، اور یہ اپنے سائز اور ماڈرن ڈیزائن کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر روایتی ترکی اور عثمانی ڈیزائن کو جدید آرکیٹیکچر کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ جب کوئی اندر قدم رکھتا ہے تو اونچی اونچی چھتیں اور خوبصورت محرابیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی جدید محل میں آ گئے ہوں، نہ کہ کسی ایئرپورٹ پر۔ اصل میں یہ ایئرپورٹ خود استنبول شہر کی کہانی سناتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ ملتے ہیں۔ اور سوچیں، یہ ایئرپورٹ سال میں 200 ملین یعنی 20 کروڑ مسافروں کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ یہ ثقافت اور جدید ٹیکنالوجی کا ایسا مکس ہے جو اسے واقعی ایک گلوبل میٹنگ پوائنٹ بناتا ہے۔ چلیں جی، اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ جگہ اپنے بہت ہی ڈرامیٹک اور علامتی ڈیزائن کے لیے جانی جاتی ہے۔ ڈینور ایئرپورٹ کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے اس کی سفید خیمے جیسی چھت کی وجہ سے۔ یہ ڈیزائن قریب کے راکی ماؤنٹنز کی برفانی چوٹیوں اور وہاں کے مقامی امریکی قبائل کے خیموں سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ تو یہ صرف ایک چھت نہیں ہے، بلکہ اس پورے علاقے کی تاریخ اور جغرافی کی علامت ہے۔ اور ہاں، یہ ایئرپورٹ اپنے سائز اور پبلک آرٹ کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ خاص طور پر ایک مجسمہ ہے بلو مسٹنگ، ایک بہت بڑا نیلے رنگ کا گھوڑا جس کی آنکھیں رات میں سرخ چمکتی ہیں۔ یہ اس ایئرپورٹ کی سب سے مشہور اور کچھ لوگوں کے لیے سب سے متنازع نشانی بن چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ایئرپورٹ کی جو بالکل مستقبل کی تصویر لگتا ہے، بیجنگ کا ڈیکسنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ اسے لیجنڈری آرکیٹیکٹ زاہا حدید نے ڈیزائن کیا تھا، اور اسے اسٹار فش ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے دیکھنے پر یہ بالکل ایک بہت بڑی اسٹار فش کی طرح لگتا ہے جس کے بازو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ حیرت انگیز شکل ہی اس کی ناقابل یقین کارکردگی کا راز ہے۔ یہ ڈیزائن صرف دکھنے میں اچھا نہیں ہے، بلکہ اسے بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مسافروں کو کم سے کم چلنا پڑے۔ اس اسٹار فش ڈیزائن کا سب سے بڑا کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کہ سیکیورٹی چیک کے بعد کسی بھی گیٹ تک پہنچنے میں صرف 8 منٹ لگتے ہیں۔ سوچیں، دنیا کے سب سے بڑے ٹرمینلز میں سے ایک میں اتنی جلدی اپنے گیٹ پر پہنچ جانا، یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے بات کی آرکیٹیکچر کی، اب ہم دیکھیں گے انجینئرنگ کے کمالات۔ ہمارا اگلا ایئرپورٹ ایک ایسی مثال ہے جہاں انجینئرز نے جغرافیائی رکاوٹوں کو شکست دے کر ایک یادگار کامیابی حاصل کی۔ تو سوال یہ تھا کہ جب زمین ہی نہ ہو تو ایئرپورٹ کیسے بنایا جائے؟
یہی وہ بہت بڑا چیلنج تھا جس کا سامنا جاپان کے کینسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بنانے والوں کو کرنا پڑا۔ شہر میں جگہ نہیں تو آخر اتنا بڑا ایئرپورٹ کہاں بنے گا؟ اور اس کا حل ناقابل یقین حد تک دلیر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سمندر کے بیچ میں ایک نیا مصنوعی جزیرہ بنائیں گے۔ جی ہاں، لاکھوں ٹن پتھر اور مٹی ڈال کر سمندر میں ایک پوری نئی زمین بنائی گئی اور اس پر کھڑا کیا گیا دنیا کا ایک جدید ترین ایئرپورٹ۔ اور اس مصنوعی جزیرے پر جو ٹرمینل بنا اس کی لمبائی تقریباً 2.25 کلومیٹر ہے۔ یہ اسے دنیا کے سب سے لمبے ٹرمینلز میں سے ایک بناتا ہے۔ واقعی انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا معجزہ۔ تو ہم نے آرکیٹیکچر دیکھ لیا، انجینئرنگ بھی دیکھ لی، اب آخر میں بات کرتے ہیں ان ایئرپورٹس کی جو صرف ایئرپورٹ نہیں رہے بلکہ خود ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکے ہیں۔ اور جب اس کیٹیگری کی بات ہوتی ہے تو ایک ہی نام سب سے اوپر آتا ہے، سنگاپور کا چانگی ایئرپورٹ۔ اسے بار بار دنیا کا بہترین ایئرپورٹ کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہاں سے فلائٹس وقت پر جاتی ہیں، وجہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ذرا سنیں یہاں کیا کیا ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا انڈور واٹر فال، ایئرپورٹ کے اندر ایک پورا جنگل، تتلیوں کا باغ، چھت پر ایک سوئمنگ پول اور مووی تھیٹرز بھی۔ مطلب چانگی ایک ایئرپورٹ کم اور ایک لگژری ریزورٹ زیادہ لگتا ہے، جو سفر کی ساری تھکن کو ایک شاندار تجربے میں بدل دیتا ہے۔ اور اب دوسرے ایئرپورٹس بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، جیسے دوحہ کا حمد انٹرنیشنل جو کسی آرٹ گیلری سے کم نہیں۔ وہاں مشہور لیمپ بیئر کا مجسمہ ہے اور ایک ہرا بھرا انڈور باغ بھی۔ اسی طرح سیول کا انچین ایئرپورٹ ہے جو اپنے پرسکون باغوں اور ثقافتی چیزوں کی وجہ سے بہت ہی ریلیکسنگ ماحول دیتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف ہے، ایئرپورٹ کی تعریف اب بدل رہی ہے۔ یہ صرف فلائٹ پکڑنے کی بورنگ جگہ نہیں رہی، بلکہ یہ اب ایسے مقامات بن رہے ہیں جہاں آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، کلچر اور یہاں تک کہ قدرت کا بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے کہ جیسے جیسے ہماری دنیا اور جڑتے جا رہی ہے، آنے والے کل کے ایئرپورٹس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں صرف جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، یا پھر ہمارے سفر کا ایک خوبصورت، پرسکون اور یادگار حصہ بننا چاہیے؟ اسی سوال کا جواب ہمارے سفر کا مستقبل طے کرے گا۔ Thanks for watching. Like, comments and share.